بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کی سب سے بڑی ڈیولپنگ سٹوری، بلکہ ڈیولپڈ سٹوری، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے آج ڈی چوک میں ہونے والا احتجاج مؤخر کر دیا، مشروط مؤخر کیا۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، کیا کیا ہوتا رہا، اس احتجاج کے مؤخر کرنے میں کس کا کیا کردار ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس آج شروع ہو رہا ہے، سخت ترین سیکیورٹی ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے شارٹ سی۔ اور آج مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہے، اور کل ان کی ملاقات جو ہے لاہور میں میاں محمد نواز شریف سے ہے، مسلم لیگ نون کے قائد سے۔ تو یہ بیسیکلی ایک بڑی پولیٹیکل بات ہے، خبر ہے۔ اور دوسری دو پولیٹیکل کم کورٹ کی خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج 15 اکتوبر کو پشاور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ آئینی ترمیمی بل کے تناظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جو ہے اس کے خلاف کیس سننے جا رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ روز اسی حوالے سے ایک درخواست سنی ہے اور اس کو مسترد کر دیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 17 اکتوبر کو جو حامد خان کی درخواست پہ اعتراضات تھے رجسٹرار کے، ان اعتراضات کو اوپن کورٹ میں سننے کے لیے لگا لیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے۔ یہ کیا کہانی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، نکالنا کیا چاہتے ہیں، بالکل ٹو دی پوائنٹ ٹچ کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ ایس سی او اسلام آباد میں ہو رہی ہے، چینی وزیر اعظم اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اپوزیشن کے اہم ترین اتحادی مولانا فضل الرحمان نے بارہا پی ٹی آئی سے کہا تھا کہ وہ یہ کریں کہ اپنا احتجاج مؤخر کر دیں ایس سی او کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارا احتجاج ایس سی او کے حوالے سے ہے ہی نہیں، ہمارا احتجاج ہے عمران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے کہ ان کو 3 اکتوبر کے بعد سے لے کے نہ کسی وکیل سے کوئی ملاقات ہے، نہ گھر والوں سے ملاقات ہے، وہ خیریت سے ہیں نہیں ہیں۔ بہت سی افواہیں، بہت سی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو ہماری تو تشویش اس بات پہ ہے، اس تشویش کو دور کر دیا جائے تو ہمارا تو کوئی احتجاج نہیں اور ہم احتجاج مؤخر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے درخواست بھی دی وزارت داخلہ کو، عدالت میں بھی درخواست دی گئی، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو، ان کی بہن نے، عمران خان کی بہن نورین نیازی نے درخواست دی، اس کو بھی درخواست کو مسترد کر دیا گیا عامر فاروق صاحب کی طرف سے۔ اور اب جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوئیں اس میں مولانا فضل الرحمان جو کہ آئینی ترمیم کے سلسلے میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یعنی پی ٹی آئی کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان احتجاج کے معاملے میں بھی پل کا کردار ادا کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے محسن نقوی کو فون کیا اور ان سے یہ کہا کہ کچھ لچک آپ پیدا کریں اور کچھ لچک پی ٹی آئی پیدا کرے، تو اس طرح کر کے ایک درمیانی راستہ نکالا جائے اور درمیانی راستہ نکال کے اس احتجاج کو بھی مؤخر کیا جائے اور پی ٹی آئی کی تشویش کو بھی دور کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں دیر آئے درست آئے۔ ابتدا میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ملاقات تو نہیں کرا سکتے، اگر ایک قیدی کی کرائے تو باقیوں کی کیوں نہ کرائے، باقیوں کے کیا قصور ہے۔ تو اس پہ ایک وائز راستہ یہ نکالا گیا کہ ملاقات کسی اور کی نہ بے شک کرائی جائے، لیکن ڈاکٹر جو ہے شوکت خانم ہسپتال کے، ان کی ملاقات کرا دی جائے۔ وزیر اعلیٰ علی بن گنڈا پور نے پہلے ہی ڈاکٹر جو تھا شوکت خانم کا، اس کو دن میں ہی بلا کے بٹھا لیا تھا اسلام آباد میں، اور کہا تھا کہ کسی بھی وقت آپ کو ڈیاللہ خان صاحب کی ملاقات کے لیے جانا پڑ سکتا ہے اور طبی ٹیسٹ وغیرہ جو ہے ان کے لیے جانا پڑ سکتا ہے۔ وہ انتظار کرتے رہے۔ پھر بیرسٹر گوہر اور محسن نقوی کے درمیان رابطے ہوئے، پھر مولانا اور محسن نقوی کے درمیان رابطے ہوئے، اور پھر اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی نے بھی لچک دکھائی۔ پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے ہٹی کہ جو وہ بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کی ملاقات چاہ رہی تھی، پی ٹی آئی اس سے پیچھے ہٹی، اور حکومت جو ہے اس نے لچک دکھائی کہ وہ ڈاکٹر کو ایکسیس دینے پہ راضی ہو گئی۔ تو اب پمز کے ڈاکٹرز اور شوکت خانم کے ڈاکٹر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا معائنہ کریں گے آج، اور اس معائنے کی روشنی میں وہ ایک بیان جاری کریں گے، پریس کانفرنس وغیرہ نہیں کریں گے۔ اس سارے سینیریو میں مولانا فضل الرحمان نے بہت ہی وائز اور اہم رول پلے کیا ہے، دونوں کے درمیان ایک درمیانی راستہ نکالا ہے۔ دوسری بات، مولانا فضل الرحمان آج بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے،
कराची में, फिर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, फिर पीटीआई की क्यादत से मुलाकात करेंगे, और मुमकिन तौर पे 17 अक्टूबर को जिन नुकात पे इत्तेफाक तय पा जाता है तो उसकी रोशनी में पीटीआई जो है वो ड्राफ्ट भी अपना सामने ला सकती है। तो ये चीजें जो है एक तरह से कहा जाए कि एक बेहतर खबरें जो हैं वो बनने जा रही हैं, जो कि अच्छी बात है कि कुछ देर आए दुरुस्त आए, कुछ समझ आई उनको सबको। अब अगली बात वो शंघाई तामन तंजीम के हवाले से कि पीटीआई ने कहा कि जी एससीओ भी हो रही थी और खान साहब की मुलाकात भी तय पा गई है। वैसे गौर ने जो वीडियो बयान जारी किया तो डॉक्टर की मुलाकात भी तय पा गई है, वादा कर लिया है गवर्नमेंट ने, गारंटी दी है। तो इस वजह से अब हम जो है इस एहतजाज को मौखर कर रहे हैं। यह एहतजाज मौखर कर दिया गया, मुलतवी नहीं। मौखर और मुलतवी में फर्क है, मनसूख भी नहीं, मौखर एससीओ तक किया गया है। अगर हुकूमत ने अपना वादा पूरा ना किया तो पीटीआई फिर अपना एहतजाज करेगी। एक और चीज इसी से जुड़ी, पेशावर हाईकोर्ट में आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। वो स्टे देता है या नहीं देता, ये अभी बाद की बात है। सिंध हाईकोर्ट में ऐसी ही एक दरखास्त थी तो उसको मफरूजा कहकर जो है फारिग कर दिया गया, जिसपे बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बगले में जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो उन्होंने वकील ही नहीं मानने से उनको इनकार कर दिया जिन्होंने दरखास्तें दी। अब देखते हैं पेशावर हाईकोर्ट क्या करती है। फिर इसी से जुड़ी काजी फायज ईसा साहब ने हामिद खान की वो वाली दरखास्त लगा दी अब ज़ुबैरी की, कि जिस दरखास्त को काफी अरसा हुआ था पड़ी हुई थी इसी आईनी तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से, तो उसके ऊपर जो 8-9 एतराजात लगाए थे रजिस्ट्रार ऑफिस ने, उसको काजी फायज ईसा साहब ने ओपन कोर्ट में लगा दिया है। अब ये आईनी दरखास्त जो है वो नहीं, एतराजात के खिलाफ जो है वो अपील ओपन कोर्ट में सुनी जा रही है। अब उस दिन उसमें शाहिद बिलाल हसन हैं और ये अपने नईम अख्तर अफगान साहब हैं जस्टिस, और काजी फायज ईसा साहब हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर तो वो उनकी दरखास्त मुस्तरद कर देते हैं, एतराजात वाली दरखास्त अबू ज़ुबैरी साहब की, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दरखास्त खत्म हो गई। और अगर वो एक तरह से ये बात कर देते हैं कि नहीं जी इस तरह की दरखास्तें जब तक कोई कानून साजी आइन साजी हो ना जाए तो उस वक्त तक मफरूजों की दरखास्तों की जरूरत नहीं, तो फिर वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हाई कोर्ट पे भी पाबंद हो जाएगा। और अगर पेशावर हाई कोर्ट कोई स्टे कल दे देती है या कुछ हो जाता है तो उसमें भी आ जाएगा। तो इस तरह से करके काजी साहब आखिरी दिनों और आखिरी सांसों तक हुकूमत को जो है वो सहूलतकारी फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी जो है वो मेन सूरत हाल है। इसके साथ जो भी अगली डेवलपमेंट्स आएंगी, खास तौर पे मौलाना की मुलाकातों के बाद बिलावल और नवाज शरीफ से, फिर पीटीआई से, उसको आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।